بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چنا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے 3 دن بعد ارباب حل و وقت کے مشورہ سے سب کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر اتفاق ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ اہل علم کی تحقیق کے مطابق 24 ہجری کے پہلے ہی دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت کر لی گئی تھی۔ اس بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جاہلیت اور اسلام دونوں میں ایک ہی نام عثمان تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمر اور ابو عبداللہ تھی، لیکن پہلی کنیت ابو عمر زیادہ مشہور ہوئی۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ بن عبد شمس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اموی بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبد مناف کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین بھی کہتے ہیں۔ بعض اہل علم نے اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کا شرف کسی کو حاصل نہیں، اور نہ ان دونوں یعنی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اس کا علم ہے کہ کسی تیسری سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا ہو۔ بعض اہل علم نے کہا کہ ذی النورین کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں داخل ہوں گے تو 2 مرتبہ نورانی تجلیاں ظاہر ہوں گی، اس لیے آپ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وطر میں پورا قرآن کریم ختم کر دیا کرتے تھے، تو قرآن ایک نور ہے اور وطر دوسرا نور، اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کا یہ قول ہے کہ چونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمانوں میں سے ہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں قبلوں کی طرف نماز پڑھنے کا شرف بھی حاصل ہوا ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں بھی کی ہیں۔ پہلی ہجرت تو اس اعتبار سے کہ یہ پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ بدر اور بیعت رضوان میں عدم شرکت کے باوجود بھی شرکاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ جنگ بدر میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے کہ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں وہ بیمار ہو گئی تھیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تیمارداری کی وجہ سے غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں دی تھی۔ نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں سے 1 آدمی کا حصہ اور 1 شہید کا ثواب دیا جائے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت رضوان میں اس لیے شریک نہیں ہو سکے کہ اگر کوئی شخص ان کے علاوہ مکہ مکرمہ میں زیادہ باعزت ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حضرت عثمان کی جگہ سفیر بنا کر بھیج دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے راضی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی، اور کئی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعا فرمائی تھی۔ ناظرین گرامی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمایاں کارنامے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار، نرم مزاج اور شفیق و مہربان تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ بنایا گیا تو آپ کی تواضع و انکساری میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عوام کے ساتھ شفقت و محبت بڑھ گئی۔ عوام کو مالداروں جیسا کھانا کھلاتے لیکن خود سرکہ زیتون کا تیل استعمال کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسرا کو 950 اونٹوں سے مالا مال کر رکھا تھا، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو پالان اور ساز و سامان بھی دیا تھا، پھر بعد میں مزید 50 اونٹ دے کر 1000 مکمل کر دیا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ اور 50 گھوڑوں کو خوب سامان سے لاد دیا تھا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسرا کی 940 اونٹ اور 60 گھوڑوں سے مدد کی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر اسرا کی تیاری کے لیے بھیجا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا، اے عثمان، جو تم علانیہ یا پوشیدہ کرو بلکہ جو قیامت تک کرو وہ سب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کرے وہ ان کے لیے نقصان دہ نہیں۔ حضرت عثمان نے بیر رومہ 25,000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا تھا۔ ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں اسکندریہ، سابور ایران کا صوبہ، افریقہ، قبرص، سواحل روم، استغر، اخری، فارس اولا، خوزستان، فارس الاخرى، طبرستان، کرمان، سجستان، الا ساورا، افریقہ کے فارسی قلعے، اردن کے ساحلی علاقے اور خراسان کا علاقہ وغیرہ فتح ہو گئے تھے۔ جب مدینہ منورہ خوب آباد ہو گیا اور وہ اسلام کا مرکز شمار ہونے لگا، مال و دولت کی کثرت ہو گئی اور بڑے بڑے ممالک سے خراج وصول ہو کر آنے لگے تو رعایا مال، جانوروں اور گھوڑوں کی کثرت کی وجہ سے متکبر ہو گئی۔ انہوں نے جب بڑے بڑے ممالک کو فتح کر لیا تو خوب مطمئن ہو گئے اور وہ اپنے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرنے میں مصروف ہو گئے، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی خوب مال و دولت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 غلام تھے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو دولت سے نوازا اور انہیں حکومتی عہدوں پر فائز کر دیا تو عوام ان کے بارے میں عیب جوئی کرنے لگے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے لائق نہیں، لہٰذا انہیں معزول کر دینا چاہیے۔ بالآخر لوگ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ ان لوگوں سے ایسی حرکات سرزد ہوئیں جن کا ذکر طوالت کا باعث ہوگا۔ چنانچہ لوگوں نے چند دنوں تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ جاری رکھا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کتنے شریر اور ظالم تھے۔ چنانچہ 3 آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کود گئے اور ان کو قتل کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا تھا، وہ تلاوت میں مصروف تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے آدمی تھے۔ انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کا مواخذہ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ
18 ذی الحج 35 ہجری بروز جمعہ کو پیش آیا۔